بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن ہے۔ معاشرے کے اندر جہاں کئی سارے گناہ پائے جاتے ہیں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک خرابی جمعہ کے دن کی ناقدری اور جمعے کی نماز سے غفلت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں تک جمعے کی ناقدری ہے، اس میں کئی حضرات شامل ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے حضرات بھی شامل ہیں، اور جمعے کو چھوڑنا اس میں بہت کم لوگ اور عامی لوگ زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ہم اس نشست میں جمعہ اور جمعے کی نماز سے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جمعہ کی کس قدر اہمیت ہے اور جمعہ کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور جمعے کے دن اللہ کے رسول نے کون سے آداب بیان کیے ہیں اور کن احکام کو، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی بخوبی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، ویسے تو ہر وقت اور ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب قابل اہمیت ہے، لیکن ایام کے اندر، اوقات کے اندر اللہ نے فضیلتیں ایک دوسرے پر دی ہے۔ جیسے مہینے ہیں تو مہینوں میں اللہ پاک نے جو ہے رمضان کے مہینے کو بقیہ تمام مہینوں میں فضیلت دی ہے۔ راتوں میں اللہ نے شب قدر کو تمام راتوں کی، سال بھر کی راتوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 7 دن برابر نہیں رکھے، بلکہ ہفتے کے 7 دن میں جمعے کے دن کو بقیہ دنوں پر فضیلت دی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات جمعے کو بالکل ہی ہلکے میں لیتے ہیں، اور جتنی اہمیت کبھی کبھی اتوار کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے یا پھر دنیاوی جو ہے کلچر سے مرغوب ہے، وہ لوگ اتوار کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اہل علم طبقہ، بعض اہل علم طبقہ بھی ان کی دنیا داروں کی توجہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دینی پروگراموں کے اندر بھی اتوار کو توجہ دیتے ہیں۔ مجبوری ہے، لیکن
جمعے کی اہمیت کسی دن کو حاصل نہیں ہو سکتی. ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کو سمجھے، اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہفتے کے بالکل 7 دن برابر ہیں، سب کی فضیلت ایک جیسی ہے، سب کی اہمیت ایک جیسی ہے، تو وہ عقیدے کے اعتبار سے جو ہے بدعقیدہ کہلائے گا اور اس کے عقیدے کی خرابی ہوگی. اور اگر کوئی سمجھتا تو یہ نہیں ہے کہ جمعہ سے بڑھ کر جو ہے کسی دوسرے دن کی اہمیت ہے، لیکن دوسرے دن کو جو اہمیت، اگر جمعے کو چھوڑ کر، جمعے کو اہمیت نہ دے کر کسی اور دن کو وہ اہمیت دیتا ہے، تو یہ اپنے عمل کے اعتبار سے دشمنان اسلام کی اور اسی طرح فاسق اور فاجر کی مشابہت کرنے والا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدتاً اور اسی طرح اپنے عمل کے اعتبار سے جمعے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے، اللہ نے جمعے کی فضیلت کو بہت ہی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی فضیلت جمعے کی ہم سمجھیں کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے باضابطہ جمعے کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی ہے. بقیہ کسی اور دن کے نام سے اللہ نے کوئی سورت، کوئی آیت بیان نہیں کی. اور پھر بالترتیب اللہ پاک نے قرآن میں اس کے احکامات کو بیان فرمائے ہیں. اسی طرح بقیہ جتنی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر، ان دنوں کے اندر جو عام دنوں میں نمازیں ہیں، خصوصاً جمعے کے دن بھی جو نمازیں ہیں، اس میں جو جمعے کی نماز کو فضیلت ہے، اس میں اجتماعیت اصل ہے کہ اللہ پاک نے ہر نماز کو اگر وہ تنہا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نہ ملے، کوئی نہ آئے یا جماعت چھوٹ جائے، اکیلے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن جمعے کی نماز ایسی ہے کہ اگر وہ اکیلا پڑھنا چاہے، نماز چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ نہیں ملی، اکیلا پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے اس کے باضابطہ عام نمازوں سے زائد اس کے شرائط بیان کیے ہیں. تو لوگوں کا اس نماز کے اندر جمع ہونا، یہ خود اس دن کی فضیلت ہے اور اس نماز کی فضیلت ہے. اور اللہ نے جمعہ کو اور جمعے کی نماز کو گویا لوگوں کے لیے شعار بنایا ہے، اسلام کی پہچان بنایا ہے، اسلام کی علامت جو ہے بنایا ہے. اور جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، کہ جمعہ کا دن وہ بابرکت دن ہے کہ اللہ نے اس دن کو تمام لوگوں کے لیے عید کا دن بیان کیا ہے. سال بھر میں جو عید آتی ہے ہمارے لیے، وہ ایک بقرہ عید ہوتی ہے، ایک عید الفطر رمضان کی عید ہوتی ہے، لیکن ہفتے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایک عید کا دن بنایا ہے ہر ہفتے میں، وہ ہے جمعہ کا دن. سوچیے، اندازہ کیجئے کہ عام دنوں سے اس کی کیا اہمیت ہے. سال بھر کے دنوں میں اور عید الفطر میں، رمضان کی عید، بقرہ عید کی ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے اس کو عید کا دن قرار دیا. تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح مسلم، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ کی روایتوں کو اگر ملایا جائے تو کچھ اس طرح سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور بہت بڑی فضیلتیں جو ہے سامنے آئیں گی جمعے سے متعلق، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. سورج جن جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، ان سب دنوں کے اندر سب سے بہتر دن، سب سے جو ہے خیر والا دن جمعہ کا دن ہے. اور بھی دن خیر والے ہیں، لیکن ان سب میں بہترین اور سب سے زیادہ رحمتوں والا، فضیلتوں والا دن جمعے کا دن ہے.
دوسری جگہ اسی حدیث کے اندر بیان کیا گیا فیہ خلق آدم، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، وفیہ قبض، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی ہے، وفیہ ادخل الجنہ، کہ اسی دن کے اندر جنت میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب پیدا کیے گئے تھے تو اسی دن کے اندر جو ہے جنت میں داخل کیے گئے تھے، وفیہ اخرج، اور جمعہ کا وہی دن ہے جس دن وہ جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے تھے، اور فیہ النفخۃ، ساری انسانیت زندگی گزار رہی ہے۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو جس دن سور پھونکا جائے گا وفیہ النفخہ، اسی میں سور پھونکا جائے گا، وفیہ الصعقہ، اور اسی دن پر لوگوں پہ بے ہوشی طاری ہوگی، یعنی قیامت کی جو بے ہوشی ہوگی اور سب پر جو ہے ایک طرح سے مدہوشی چھائی ہوئی ہوگی قیامت کے دن، وہ اسی دن جو ہے لوگوں پر طاری ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت کا دن جمعے کے دن ہی آئے گا، قیامت آئے گی تو جمعے کے دن ہی آئے گی۔ آپ سوچئے کس قدر جو ہے اہمیت والا دن ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کائنات کے بڑے بڑے کام کو اس دن جو ہے مرتب فرمایا ہے، اور اس دن اس کو منعقد کیا ہے۔ اور تو ہم غور کریں کہ ہم اپنے دینی کام، اپنے یا پھر دنیاوی جو اچھے کام ہیں اس کو کس دن پلان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کام، اپنے گھریلو ہو یا اپنے معاشرتی ہو یا پھر اپنے جو ہے جو بھی ضروری کام ہو، خوشی والے، یا پھر کسی کام کا آغاز کرنا ہو، اس دن کے لیے جمعے کا اہتمام کرے اور جمعے کی فضیلت کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے بڑے بڑے کام اس دن جو ہے اس کا انعقاد کیا، اس کو شروع فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ جمعے کا دن اللہ پاک قیامت کو برپا کرے گا، تو ہمیں جمعہ آتے ہی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اپنے عمل کے اعتبار سے کہ خوب ہم اب عبادت کے لیے اس دن مصروف ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آخری جمعہ بنایا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے موت کا دن بنایا ہو، مقدر میں اگر موت آ جائے، جمعے کے دن قیامت آ جائے، ہو سکتا ہے، اس لیے ہم جمعے سے بڑے ہی باخبر رہیں، جمعے کے دن اپنے آپ کو کثرت سے عبادت میں مصروف رکھیں۔ دینی پروگرام جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ اتوار کے دن کچھ اس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے، لیکن کوشش ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اگر لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو پھر جمعے کے دن اس کا نظم کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، علماء کے پروگرام تک بھی اور اسی طریقے سے علماء کے مجلسیں تک بھی اتوار کو منعقد کی جاتی ہیں، حالانکہ ہم اس دن کو، جمعے کے دن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دینی محافل جہاں دنیاوی لوگوں کا شامل ہونا محال و ممکن نہ ہو، خصوصی محفلیں ہوں، مجالس ہو علماء کی، حفاظ کی، تو کم از کم یہ مجالس تو جمعے کو ہمیں مرتب کرنا چاہیے۔ اور اتوار کو جو اہمیت دے دی گئی ہے اس معاشرے کے اندر، اس کو کم از کم اپنے دینی حقوں کے اندر اس اہمیت کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے دن کی اہمیت کو اگر لوگوں کی مصروفیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں میں پیدا نہ کر سکے، کم از کم اپنے دینی محافل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم جمعے کی نماز کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن بڑے آداب کے ساتھ، جمعے کے پورے آداب کے ساتھ، جیسا کہ ہم آداب کو آگے بیان کریں گے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
اس جمعے سے لے کے اس کے آنے والے جمعے تک کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ اگرچہ کہ یہ بات ہے کہ یہاں پر جو گناہوں کی معافی کی بات کی گئی ہے وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہیں، جیسے بیٹھ کر پانی پی لینا یا بن ٹوپی کے گھومنا، یا پھر اسی طرح سنن نوافل کا نفل نمازوں کا چھوڑ دینا۔ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں جمعے کی نماز سے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن کیونکہ بڑے گناہ کے لیے ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی نافرمانی، فرض نماز کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ یا پھر لوگوں کے ساتھ بد کلامی، جتنے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اصول ہے۔ لیکن ہم غور کریں، جب جمعے کے دن بندہ آتا ہے جمعے کی نماز کو، تو وہ جمعے کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور آخر میں کم از کم یہ تو دعا کرتا ہی ہوگا، اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ تو یہ توبہ ہی ہے۔ ہم اس نظریے کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز کا پابند ہوگا اس کے اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے جو ہے بڑے بڑے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے، جو پچھلے اس نے کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ہونے والے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، بڑی دلچسپ اور پیاری روایت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعے کا دن ہوتا ہے بندہ بڑی تیاری کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، تو اللہ پاک اس سے زیادہ کئی اہتمام اپنے بندوں کے استقبال کے لیے فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے استقبال کے لیے کس طرح اہتمام کرتے ہیں، آپ اس سے سمجھیں کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے، جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا مہمان آ جائے تو ہم اپنے جو ہے قابل اعتماد شخص کو بھیجتے ہیں، جو بڑا طاقتور بھی ہو، بڑا خوبصورت بھی ہو، بڑا حسن کلام بھی ہو، میں اچھی بات کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا ہو، اور بڑی اس کی اونچی اہمیت ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں استقبال کے لیے۔ اللہ جو ہے جمعے میں جو آنے والے اس کے مہمان ہیں، ان کے لیے اپنی خاص مخلوق فرشتوں کو اللہ پاک زمین پہ اتارتے ہیں، اور ہر مسجد کے پاس ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ وہ باضابطہ رجسٹر لے کر آتے ہیں اور اپنے جو ہے اللہ کے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے لیے جیسے کہ ہمارے پاس ان کو جو ہے آنے والے مہمانوں کو پھول پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے کام کیے جاتے ہیں ان کے استقبال پر۔ اللہ کے فرشتے ایک رجسٹر لکھ کر ان کے لیے ثواب کو لکھتے ہیں، ان کے آنے کے اعتبار سے، ان کے شوق کے اعتبار سے ان کے لیے بڑا بڑا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ایک بڑا ایک جو ہے ان کے لیے ذخیرہ اعمال میں اعمال کا جو خزانہ ہے اس کے اندر جو ہے زیادتی کی جاتی ہے۔ اس طرح کہ جو پہلا بندہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہدی بدنتن، کہ اس کو بڑا جانور قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے۔ تو اس رجسٹر کے اندر اس کے لیے ایک بڑے جانور کو قربان کرنے کی جو ہے قربانی دینے کی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کون سا ایسا بندہ ہوگا جو ہر ہفتے جو ہے ایک بڑا جانور قربان کرنے کا ثواب حاصل کرے گا؟ کون اتنے پیسے جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا ہوگا؟ ایک تو اس کے پاس اتنے پیسے کا میسر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، پھر دوسری بات اس کا اتنا دل ہو کہ وہ ہر ہفتے ایک بڑا جانور قربان کر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو۔ کون ایسے لوگ ہیں، کس کے پاس اتنی دولت ہے؟ جن کے پاس دولت ہے ان کو اتنی مصروفیت، اتنا دل کہاں ہے؟ تو ہم اندازہ کیجئے کہ ہم اس ایک عمل سے کہ ایک بڑے جانور کو قربان کرنے کا اللہ کے راستے میں ثواب حاصل کر رہے ہیں، یہدی بدنتن۔ اور پھر جب دوسرا آدمی آتا ہے اس کے بعد تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بقرتن، اس کے لیے جو ہے ایک بڑے جانور گائے کو یا بیل کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کبشن، بکری، مینڈا جو ہے اس طریقے کے جانور کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔
چوتھا آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دجاجہ، مرغی قربان کرنے کا ثواب، مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد جو آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بیضتن، انڈا جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد جو آتے رہے گا اس کو اس کے حساب سے جو ہے ثواب ملتے رہے گا، وہ لکھتے جائیں گے کہ فلاں آیا اس کو اتنا ثواب، فلاں آیا اتنا ثواب، حتیٰ کہ جب ممبر پر امام آ کر بیٹھ جائے اور وہ خطبہ شروع کر دے تو طووا صحفہم، روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی فرشتے صفوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے اور نماز میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آتے ہیں وہ صرف جمع کا ثواب تو پائیں گے، لیکن جو اضافی ثواب اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا استقبال کے لیے، وہ تمام کا تمام ثواب ختم کر دیا جائے گا، انہیں نہیں ملے گا جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتے۔ پہلی بات ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے کس قدر ہمارے لیے استقبال کا انتظام فرمایا اور ہم نے کتنی ناقدری کی ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص ہمیں بلائے، آج کا جو ہے کوئی منتری منسٹر بلا لے، کوئی جو ہے دنیا دار بڑا آدمی بلا لے، ہم فوراً دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور اچھے سے اچھا سج کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے خاص فرشتوں کو جو ہے مقرر فرمایا ہمارے استقبال کے لیے، ہم جمعے سے اتنی ہی جو ہے بے اعتنائی اور جو ہے بے ناقدری ہم جمعے کی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امام جو ہے اردو بیان دے دینے کے بعد، عربی خطبہ ہو جانے کے بعد جب دوسرا خطبہ چلتے رہتا ہے، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور قسمت کے معنوں کو جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے یا پھر بیان چلتا رہتا ہے، جبھی سنت پڑھنے کی بڑی اجلت ہوتی ہے، بڑی توفیق ملتی۔ کبھی تو جا کے پوچھا ہوتا کہ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو جمعے جو سنت نوافل کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جیسے ابھی بتایا، فرشتے خود جیسے ہی ممبر پر امام بیٹھ جاتا ہے اپنے صحیفوں کو پلٹتے صفوں پہ جا کر بیٹھ جاتے، غور سے یستمعون الذکر، بخاری کے الفاظ ہیں کہ فرشتے غور سے امام کے خطبے کو سننے لگتے۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے وہ عام بھائی ہیں جنہیں جمعے کی کوئی قدر نہیں، وہ اپنے جاب کے اندر یا پھر اپنے سستی کی وجہ سے سونے کے اندر یا پھر اپنے جو ہے کاموں کے اندر، خصوصاً آج کے معاشرے میں تو سونے کا جو مزاج ہے ہمارے یہاں پر، وہ 11-12 بجے تک سو کے اٹھ کے جو ہے نہا دھو کے آتے ہیں جب تک کہ خطبہ امام کا ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے جن کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، نہ نماز ان پر فرض، نہ کوئی دوسری چیزیں ان کے لیے عبادتیں دنیا داروں کی طرح، انسانوں کی طرح نہیں ہے، پھر بھی وہ غور سے امام کے خطبے کو سن رہے ہیں، اور ہم ایک ہے کہ سستی کی وجہ سے پورے کے پورے اس کے خطبے کو، جمعے کے خطبے کو نظر انداز کر دیتے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے۔ جمعے کا خطبہ سننا ہمارے لیے سنت ہے، لیکن اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خوب بتلائی ہے کہ جب بھی حضور کا خطبہ جمعے کا دن آتا تو پورے کے پورے صحابہ حضور کے آنے سے پہلے مسجد میں تشریف فرماتے تھے۔ ایک تو یہ ہمارا عام لوگوں کا مزاج ہے کہ سونے کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے سستی کرتے۔ دوسرا ایک وہ طبقہ ہے جو دیندار تو ہوتا ہے، آتا ہے امام کے جو ہے اردو بیان ہوتے وقت یا امام کے اردو بیان ہونے سے شروع ہونے سے بالکل قریب آتا ہے، لیکن بیچاروں پہ اتنی دینداری کا ثبوت جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جمعہ کا جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے، بیان ہو، خطبہ ہو، علماء نے ہرگز اجازت نہیں دی، جیسا کہ ابھی حدیث میں آیا کہ فرشتے خود جو ہے خطبہ سننے بیٹھتے ہیں، وہ آ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے، خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عمل کسی حد تک درست نہیں ہے۔ جمعے کا جب خطبہ سنایا جائے، امام جب خطبہ دینے لگے، چاہے اردو خطبہ ہو چاہے عربی خطبہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے سننے کے لیے اس کو بیٹھ جائیں، نماز اس کے اندر نہ پڑھے۔ امام جب وقت دے گا بیچ میں آپ کو اردو اور عربی خطبے کے درمیان، جب سنت ادا کریں۔ اور اگر آپ کی بدقسمتی آپ آئے ایسے وقت میں جب امام عربی خطبہ دے رہا ہو، تو پھر اپنی دینداری جھاڑنے کی، اپنی دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی جہالت ہوگی کہ آپ نے اپنے علماء سے نہیں پوچھا کہ ہمیں اس وقت نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، بلکہ خاموش بیٹھے رہے، غور سے خطبہ سنیں اور جمعے کی نماز کے بعد سنتیں ادا کریں۔ اور اسی طرح ہمارے ان لوگوں، ان بھائیوں کے لیے
جو ہے سستی کی وجہ سے جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کی بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یا تو اپنے جاب کی وجہ سے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے، یا اپنی بالکل جو ہے غیر معمولی جو ہے اعذار کی بنیاد پر، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے کئی سالوں سے جمعہ چھوڑ بیٹھے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھے اور فرمایا لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمْعَاتِ، کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائے۔ کیا ہوگا اگر جمعے کو چھوڑو گے؟ لِيَخْتَمِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، تو وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو 3 جمعے کی نمازوں کو سستی کی بنیاد پر چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی بنیاد پر چھوڑ دے گا، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ دل پر مہر لگانے کا، غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو آگے کسی نیک کام کی اس کے اندر توفیق پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچئے کہ جمعہ کا جو نماز چھوڑ رہا ہے کتنی بڑی، وہ پہلے ہی ثواب سے محروم ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے پھر اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملے گی، نہ وہ تو 5 وقتہ نماز جب جمعے کی نہیں پڑھ سک رہا تو 5 وقتہ نماز کی اسے توفیق نہیں ملے گی، نہ اسے صدقہ خیرات کی توفیق ملے گی، نہ اس کو جو ہے کسی اور اچھے کام کی، کہ جھوٹ سے بچنے کی، چغلی سے بچنے کی، لوگوں سے حسن کلام کرنے کی، یہ کوئی توفیق اسے ملنے والی نہیں ہے۔ تو گویا جو جمعے کو چھوڑنے والا ہے وہ سراسر جو ہے سراپا جو ہے گناہوں کا منبع بنا ہوا ہوگا، وہ گناہوں میں لطف آدمی ہوگا۔ تو کوشش کرے جو ان عادتوں میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی اس حرکت کو چھوڑے، جمعے کی پابندی کرے، نمازوں کی مکمل پابندی کرے، خصوصاً جمعے کی پابندی کرے، ورنہ پھر وہ جو ہے اس کی ذات اوپر سے نیچے تک گناہوں میں لت پت ہوگی، اسے کوئی خیر کا کام کرنے کی اللہ پاک کے یہاں سے توفیق نہیں ملے گی۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص جمعے کو بغیر ضرورت کے چھوڑ دے گا، اللہ کے یہاں وہ کتاب جس میں کوئی لکھنے کے بعد بدلی نہیں جا سکتی، اس میں لکھا ہوا کوئی مٹایا نہیں جا سکتا، ایسی کتاب میں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ منافق لکھ دیا جائے گا پھر وہ کلام بدلنے والا نہیں، وہ مرتے دم تک منافق باقی رہے گا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ 3 جمعہ جو چھوڑے، بعض میں ہے 1 جمعہ بھی چھوڑ دے، 1 جمعہ چھوڑے یا 3 جمعہ چھوڑے، جو بغیر عذر کے یا چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر جمعہ چھوڑتے ہیں، وہ اپنی جو ہے قسمت اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اوپر ماتم کریں۔ ایک تو انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، دوسری وہ منافق لکھ دیے جائیں گے، وہ مومن نہیں کہلائے جائیں گے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے حصوں میں رہے گا۔ ایک تو جہنم ملے گی، دوسری جہنم کا سب سے نچلا حصہ ملے گا جہاں سخت سے سخت ترین عذاب دیا جائے۔ کتنی بڑی جو ہے اللہ کے رسول نے وعید بیان فرمائی ہے، غور کرے وہ لوگ۔ اور ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، بہت سارے دیہات کے ایسے بھی ہیں جو کھیتوں کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، یا پھر ان کی جہالت کی وجہ سے، یا پھر ہمارے ماڈرن زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یا تو دین کی بے رغبتی کی وجہ سے یا پھر اپنے جاب کی وجہ سے وہ جمعے سے جو ہے سستی کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے جاب کی وجہ سے، ہمیں فلاں کام کی وجہ سے، دور ہے مسجد اس لیے ہم جا نہیں سکتے، اس لیے وہ جمعے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کس قدر اللہ کے رسول نے وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، غافلین میں سے ہوگا، دل پر مہر لگے گی، اور پھر وہ منافق بنا کر جہنم کی گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ تو کوشش کریں جمعے کی فضیلت کو بھی سمجھیں، جمعے کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو جمعے کی نماز کا پابند بنائیں۔ اب ہم بات کریں گے جمعے کی نماز کے آداب سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ جمعے کے دن غسل کریں۔ اور ایک بات میں غسل کیا، یہ جو
جمعے کے آداب کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں خصوصاً نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی کی دعوت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو صبح سے مصروف رکھتا ہے دعوت کے لیے، کم از کم 4 سے 5 بجے سے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، بال بناتا ہے، کٹنگ کرواتا ہے، اپنی داڑھی بنواتا ہے، مختلف شیپوں سے بنواتا ہے، اور آج کے جو نئے نئے طریقے ہیں سب جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ پارلر میں دیتا ہے، حجام کے پاس دیتا ہے، پھر اس کے بعد نہا دھو کے صاف ہو کے ایک نیا سا جوڑا اگر ماں باپ کو اگر ستا کے حاصل کرنا ہو تو ویسے حاصل کرتا ہے، یا پھر اپنے پاس پیسے ہو تو ایک نیا جوڑا لاتا ہے، نہیں لاتا ہے تو پھر اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اچھے پرفیومز لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، اس کے بعد اچھے شوز پہنتا ہے، سب کچھ اچھے سے اچھا بن ٹھن کر سنور کر جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے شادی کے اندر جاتا ہے۔ وہ شادی جہاں پر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو بلایا ہے وہ خود دیکھ پلٹ کے دیکھا تو دیکھا، نہیں تو نہیں دیکھا، بس اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنے میں بس یہی مصروف ہے، لیکن بلانے والے کا کوئی اس کے ساتھ یا تو رویہ صرف سلام کلام، کھانے کو پوچھے گا بات ختم ہو جائے گی۔ اتنی ہلکی جو ہے میزبانی کرنے والوں کے لیے یہ اتنا اپنے آپ کو وقت دیتا ہے عصر سے لے کے رات شام تک کا سجنے سورنے میں، اور پھر اس قدر جو ہے بن ٹھن کے جاتا ہے۔ جمعے کا دن وہ فضیلت والا دن ہے جہاں پر خود اللہ استقبال کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہیں اتنی اہمیت کے ساتھ، اور پھر جو ہے ہم شادی میں جاتے ہیں تو دینا پڑتا ہے، یہاں پر خود اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اور اس قدر جو ہے بڑے بڑے جانور قربان کر کے ثواب کرنے کا جو ثواب اللہ پاک دے رہے ہیں، ہم اس سے ناقدرے بنے ہوئے ہیں۔ جو ہم تیاری جو ایک شادی کے لیے کرتے ہیں وہی تیاری ہمیں ایک جمعے کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہ تمہیں ناخن یقلم اظفارہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تو اپنے ناخن کو، جمعے کا دن آتا تو ناخن کٹواتے تھے، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، اور اپنے لبوں کو، اپنی مونچھ کو جو ہے بنوایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی جو ہے نے فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو۔ بعض حضرات نے جمعے کے دن غسل کرنے کو فرض بھی قرار دیا ہے، لیکن آخری درجہ جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی پہلے سے ہی پاک ہے اسے غسل کی، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جمعے کے دن غسل کرنا اس کے لیے سنت اور مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تیسری سنت کہ ایک تو ہم تو پہلے جو ہے اور ناخن کتروائے جیسے کہ ہم کرتے ہیں شادی پہ جانے کے لیے، اور اپنی داڑھی مونچھ بال بنواتے ہیں، تو جمعے کے دن کوشش کریں کہ ہم اپنے دیگر جو بغل کے بال ہیں یا زیر ناف کے بال ہیں یہ بنوائیں، اور اسی طرح مونچھ جو ہے صحیح کروائیں، اور اسی طرح بال اگر سر کے بڑے ہوئے ہیں تو اس کو صحیح کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم غسل کا اہتمام کریں، اچھے سے اچھا غسل کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَدَّهِنُ کہ مِن دَهْنِهِ کہ جمعے کے دن تیل لگائیں بالوں کے اندر، اگر کوئی تیل نہیں لگاتا تو اس کو صحیح طریقے سے جمائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَيَمُسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ کہ گھر کے اندر جو اچھا عطر ہو اس عطر کو ہم لگائیں، اس خوشبو کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کو جب اچھے سے عطر لگوا لیں، جمعے کی نماز کے لیے نکلے، تو جمعے کے دن چونکہ مسجد میں لوگ کئی سارے جمع ہوتے ہیں، تو یہ بھائی صاحب جو بعد میں آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے صفیں پر ہے، لیکن کہیں کونے میں ایک جگہ دکھی تو سب کے صفوں کو چیر کے سب کے اوپر سے انگل کر آگے بڑھنے کا جو ہمارا مزاج ہے، اللہ کے رسول نے کئی ساری احادیث کے اندر کثرت سے جو ہے اس عمل کی جو ہے تردید فرمائی ہے کہ کوئی 2 آدمی کے اوپر سے پھلانگ کر آگے نہ جائے، 2 آدمی کے اوپر سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہم جب جمعے کے دن جب اپنی اس تیاری کے ساتھ پہنچے تو پھر جمعے کے دن ان لوگوں کے آگے بڑھ کر بیٹھنے کی اگر جگہ نہ ہو، راستہ نہ ہو، اوپر سے پھلانگ کر جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور امام کے خطبے کو غور سے سنیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ خطبے سے پہلے آئیں، اور خطبے سے پہلے آ کر جو ہے امام کا خطبہ سنیں، جب سنتوں کا موقع دیا جائے جب سنتیں پڑھیں، دوران خطبے کے بیچ میں سنت پڑھنے کی جو ہے ہم کوشش نہ کریں۔ اور پھر جب نماز ہو جائے، نماز ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے یہاں خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر
کہ اللہ کے رسول کے پاس 2 جوڑے تھے. ایک جوڑا اللہ کے رسول نے جو ہے خاص طور سے جمعے کی نماز کے لیے رکھا ہوا تھا، اگرچہ کہ اس کی حدیث کی سند میں کچھ ضعف بیان کیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول نے جو ترغیب دی ہے احسن ثیابی، دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور نے تعلیم دی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں جمعے کے دن. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر جو صاف ستھرا کپڑا ہے وہ پہنیں. اگر کسی کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک نیا جوڑا خرید سکتا ہے تو ہر جمعے کے بدلے ایک نیا جوڑا خاص خرید کر رکھے، اس لیے کہ وہ صرف و صرف اس جوڑے کو جمعے کے دن پہنے گا، صرف و صرف جمعے کے دن پہنے گا. اس طریقے سے ہم جمعے کا اگر اہتمام کریں گے اور اس قدر اس کو فضیلت دیں گے تو ہم بھی جو ہے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے والے مانے اور سمجھے جائیں گے. اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں، 2 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے بیان کرنے کا جو حکم دیا ہے. ایک تو عمل ہے دعا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفلی فی یوم الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے لا یوافقها عبد مسلم، کوئی بندہ اس کے مانگنے اس گھڑی سے جو ہے اس گھڑی میں اس وقت میں اگر بندے کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ اس وقت میں بندہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اب وہ کون سا وقت ہے جمعے کا دن؟ کسی نے کہا کہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، کسی نے کہا کہ جمعے کے دن امام کے خطبہ دینے سے لے کے نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے، کسی نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے. الغرض جو بھی وقت ہو، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس دن خوب اہتمام کریں نمازوں کا. ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جو ہے دعا کریں. خصوصاً جب جمعے کی نماز کو جائیں تو خصوصاً جمعے کے دن جب امام ایک خطبہ دے کر جب ممبر پر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے، پہلا عربی خطبہ دینے کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں اس وقت دعائیں مانگیں. جب دوسرے خطبے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، خاموش ہو جائے، جمعے کی نماز کے بعد اہتمام کرے دعا کا. اور سب سے زیادہ خصوصاً مغرب سے پہلے نماز کو جلد پہنچ جائے. مغرب اگر 6 بجے مان لے تو 5:45 5:40 تک ہم پہنچے، 15-20 منٹ پہلے مغرب سے نماز سے پہلے، اور اللہ کے یہاں خوب مانگے 15-20 منٹ. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری اس وقت مقبولیت کی گھڑی رکھی ہو اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے اور ہمارے مسائل حل ہو جائے. ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور دل سے اس کا اقرار کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں واقعی یہ دن عید بنا کر دیا ہے، اور ہم عید منائیں اس دن اس طرح کہ ہم اس دن اللہ پاک نے جو آداب بیان کیے ہیں کہ ہم جیسے ایک شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک جمعے کے لیے ہم اس سے کئی زیادہ تیار ہونے کی کوشش کریں اور کوشش کر کے مسجد میں پہنچیں اور امام کا خطبہ اور نماز کا بالخوب اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اور ایک چیز اللہ کے رسول نے جو ہے اس دن کا عمل بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ تم اس جمعے کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. درود تو عام دن میں بھی پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے باضابطہ حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے زیادہ پڑھو. عام دن میں اگر تم 1 مرتبہ پڑھتے تھے تو جمعے کے دن 10 مرتبہ پڑھو. اگر عام دن میں تم 10 مرتبہ درود پڑھتے تھے تو تم جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَعْرُوضَةٌ، کیونکہ تمہارا جو درود پڑھا جاتا ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، میرے سامنے پہنچایا جاتا ہے. فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں. جیسے اگر ہم نے کوئی درود حضور پر پڑھا، وہ درود کا تحفہ لے جا کر حضور کے پاس پیش کرتے. درود کی اہمیت کو ہم سمجھیں. درود وہ چیز ہے جس کا خود اللہ نے حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی جو ہے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر، اور جو ہے اللہ بھی اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. دنیا کی ہر جو ہے ہر مخلوق اللہ کے اوپر اللہ کے رسول پر درود پڑھتی ہے. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر جو ہے درود پڑھیں اور سلام پڑھیں. تو معزز ساتھیوں، اس دن کا ایک بہت بہترین عمل درود پڑھنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو جمعے کے دن جو ہے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے، 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے. مان لیں ہم نے اگر 10 مرتبہ رحمتیں درود پڑھا ہے تو 100 رحمتیں اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہوگی. جس کو اگر ایمان کی قدر ہوگی، ایمان کی پہچان ہوگی، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کا مزہ کیا ہے.
قرآن پڑھنے والا جانے گا کہ قرآن پڑھنے کا مزہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھی، ہم کوشش کریں، ہم اس کے بعد خود محسوس کریں گے رحمت ہوتی کیا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحمت بھیجتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا، ہم خود محسوس کریں گے۔ تو ہم جمعے کے دن اہتمام کریں کہ کثرت سے ہم درود پڑھیں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اس دن یعنی جمعے کی قدردانی کرنے کی، اور ہمارے اچھے سے اچھے کام گھر کے ہو یا ہماری معاشرتی کام ہو، ہم جمعے میں اس کو پلان کرنے کی، اس کو آغاز کرنے کی، اس سے جمعے کے دن شروعات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور جمعے کی نماز میں کسی قدر بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہم وقت سے پہلے جمعے کی نماز میں حاضر ہوں گے، امام کے خطبے سے پہلے، اور دوران خطبہ ہم نہ کوئی نماز پڑھیں گے اور نہ کوئی بات چیت کریں گے، بلکہ غور سے امام کے خطبے کو سنیں گے، اس میں عبرت حاصل کریں گے۔ اور جمعے کے دن ہم خصوصاً دعاؤں کا اور درود کا اہتمام کریں گے، اور اللہ کی میزبانی کی ہم قدر دانی کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ کرنے والے ہوں گے تو ہم گویا کہ اسلام کے شعار کو باقی رکھنے والے اور اسلام کے احکام کی صحیح معنی میں قدر کرنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے ہر حکم کو ماننے کی، اس کا صحیح حق ادا کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور